السلام علیکم ویورز۔ انسانی معاشرے کی تاریخ زمانہ قبل تاریخ سے ہی خانہ بدوش حملہ آوروں اور انسانی آبادیوں کے درمیان آویزشوں اور چپکلشوں کی کہانی ہے۔ قدیم انسانی معاشرے کی ان ابتدائی چپکلشوں کا نشان آج دنیا کے کسی ملک میں بھی اتنا واضح نہیں ہے جتنا ہمارے ہمسائے ملک چین میں ہے۔ آج ہم آپ کو دنیا کے ایسے عجوبے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کا نام دیوار چین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 200 سال پہلے چین کے بادشاہ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرحد پر ایک دیوار بنانے کی خواہش کی۔ اس دیوار کی ابتدا چین اور منچوکوں کی سرحدوں کے پاس سے کی گئی۔ اس زمانے میں ہن اور تاتار چین کے بڑے دشمن تھے جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ یہ دیوار خلیج لیاؤ تنگ سے منگولیا اور تبت کی سرحدی علاقے تک پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا کا 8واں عجوبہ مانے جانے والی اس تاریخی دیوار کی بنیاد 700 قبل مسیح میں مختلف مقامات پر رکھی گئی۔ 200 قبل مسیح میں چین کے پہلے بادشاہ چن شی ہونگ نے ان حصوں کو جوڑ کر ایک بڑی دیوار کی بنیاد رکھی۔ منگولیا اور تبت کے علاقوں تک پھیلی اس دیوار کی کل لمبائی 13,000 میل، چوڑائی نیچے سے 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ ہے۔ یہ 30 فٹ تک اونچی ہے۔ اس پر پہرا دینے کے لیے 200 گز مضبوط پناہ گاہیں تعمیر کی گئی ہیں۔ چن شی ہونگ کے بعد آنے والے شاہی خاندانوں نے اس کی تعمیر جاری رکھی، جن میں قابل ذکر منگ خاندان نے اس دیوار کی تعمیر پر خاص توجہ دی، جن کا تعمیر کیا ہوا حصہ اب تک بہترین حالت میں محفوظ ہے۔ چین کے 15 صوبوں پر محیط اس دیوار کو دفاع کے علاوہ بہت سے کارآمد مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ سرحدوں کی رکھوالی کرنا، شاہراہ ریشم کے راستے لائے گئے سامان پر کسٹم ڈیوٹی نافذ کرنا، تجارت کی حوصلہ افزائی اور سلطنت کے اصولوں کے مطابق قابو میں لانا، اور امیگریشن اور ہجرت کو کنٹرول کرنا اور ان مقاصد میں شامل تھے۔ جبکہ دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اس دیوار پر واچ ٹاور، فوجی بیرک اور فوجی چھاؤنیاں بھی بنائی گئیں۔ اس تاریخی دیوار نے راہداری کی خدمات بھی سر انجام دیے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ایک سروے کے مطابق اس دیوار کی پیمائش اس کی تمام شاخوں کو ملا کر 21 سے 196 کلومیٹر بنتی ہے۔ آج تک اس کا دفاعی نظام تاریخ میں آثار قدیمہ کے ایک انتہائی متاثر کن کارنامے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 1346 عیسوی میں ابن بطوطہ کے چین کے سفر پر لکھی ایک کتاب میں اس دیوار کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے 60 دنوں کی مسافت پر مشتمل اس دیوار کو ذوالقرنین کے یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے لیے تعمیر کی ہوئی دیوار سے تشبیہ دی ہے۔ اس طرح دنیا کے بہت سارے قدیم سیاحوں نے اس دیوار کا ذکر اپنے سفر ناموں میں کیا ہے۔ بعد ازاں اینگلو چائنیز لڑائیوں میں شکست کے بعد جب چین نے غیر ملکی تاجروں اور سیاحوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دیں تو یہ دیوار سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بن گیا، جنہوں نے اس عظیم دیوار کی مقبولیت میں چار چاند لگا دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی یہ واحد شاہکار ہے جسے اسپیس اور چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، پر اس بات پر کوئی صداقت نہیں۔ لیکن 300 یا 350 کلومیٹر بلندی سے دوربین کی مدد سے اس دیوار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دیوار کو بڑے بڑے پتھروں، اینٹوں اور مٹی کے صفوف سے بنایا گیا ہے۔ یہ اب تک دنیا کی طویل ترین تعمیر ہے۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دیوار چین کی مضبوطی کا راز شاید چاول میں پوشیدہ ہے،
کیونکہ تحقیق کے بعد چاول میں موجود نشاستہ اور اس کے اہم اجزاء اس دیوار کی اینٹوں سے ملے ہیں۔ اس کو تعمیر کرتے وقت ہزاروں مزدور بڑے بڑے پتھروں کے گرنے، تھکاوٹ، بیماریوں، جانوروں کے حملوں اور بھوک سے لقمہ اجل بن گئے۔ کہتے ہیں کہ اس دیوار میں ان کو دفن کیا جاتا تھا۔ اس کی تعمیر کے لیے درکار مزدور سپاہیوں اور قیدیوں پر مشتمل تھے۔ چین کے 19 شاہی خاندانوں نے اس تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رکھا ہے اور 7ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 16ویں صدی عیسوی تک 2000 سالوں میں اس کو تعمیر کیا گیا۔ مطلب کہ اس دیوار کی تاریخ 2000 سے زیادہ سالوں پر مشتمل ہے۔ چین کے لوگ اب تک اس پر ناز کرتے ہیں۔ افسوس کہ اس دیوار کی موجودہ حالت پہلی جیسی نہیں رہی۔ 2012 میں چین کے ثقافتی ورثے کے ایک رپورٹ کے مطابق قدرتی آب و ہوا اور زمینی کٹاؤ اور اس کے ارد گرد آباد گاؤں کے لوگوں کی اس سے اینٹیں چرانے کی بدولت تقریباً 2000 کلومیٹر تک اس عظیم دیوار کا 22% حصہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ چین کی حکومت اپنی اس قومی علامت کی مرمت اور تجدید میں مصروف عمل ہے۔ دیوار چین پر جانے کا بہترین وقت اپریل سے جون کے درمیان ہے اور اس کی وجہ وہی موسم ہے۔ ان مہینوں میں دیوار کے قریب درخت دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور تصاویر میں بھی بھلے لگتے ہیں۔ اکتوبر اور نومبر بھی بہترین وقت ہے۔ اس کے بعد برف باری شروع ہو جاتی ہے جس کا اپنا مزہ ہے، لیکن اتنے ٹھنڈ میں وہاں جانا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسپرنگ فیسٹیول اور اکتوبر کے پہلے ہفتے کے دوران دیوار چین پر جانے سے گریز کریں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔